ایک تو نعت خوانی کا جو معیار خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں دکھایا اور بتایا، بالکل وہ شاید اس کی کوئی اور مثال نہیں ہے۔ بے شک۔ اور جہاں تک پڑھنے کی بات ہے، تو جب آپ کسی چیز کو خود پر طاری کرتے ہیں نا، ہاں آپ اس کو خود پر سوار کر لیتے ہیں، واہ تو واہ بے پھر وہ شک، چیز پڑھنے میں پڑھنے والے کو بھی مزہ آتا ہے بالکل بالکل اور سننے والے کو بھی مزہ آتا ہے۔ یقینا۔ میرے پاس جو کتب ہیں، اللہ اکبر۔ جب ان کی میرے پاس کمی ہوگی یا وہ جتنا مٹیریل میرے پاس موجود ہے جب وہ ختم ہو جائے گا تو میں آپ سے رابطہ کروں گا۔ مطلب ہوں یہ کہ وہ ایک چیز کو لیتے تھے، اس کو پڑھتے تھے، ہوں اس کو خود پر طاری کرتے تھے اور اس کے بعد وہ پیش کرتے تھے۔ یقین۔ کب کا رسوا میرے اعمال مجھے کر دیتے، نہیں واہ واہ۔ میری قسمت کے ملا تجھ سا خطا خطا پوش مجھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا میزبان محمد حسان حسین رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں HAP ڈیجیٹل اسٹوڈیو۔ ناظرین محترم، بے شک پاک ہے وہ ذات جس نے آج ایک مرتبہ پھر آپ کی اور میری ملاقات کروائی۔ ناظرین محترم، آپ کو پتہ ہے ہمارے اس پلیٹ فارم پہ رمضان المبارک کے بعد یہ پہلا انٹرویو ہے اور پہلی سٹوری ہے۔ یقیناً ہم جن کا ذکر کرتے ہیں، جن کے ذکر میں دن رات ہم مصروف رہتے ہیں، وہ انسان کو کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں چھوڑتے۔ ناظرین محترم، آج ہمارے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں کہ ایک شخصیت ہم سے گزر گئی، قبلہ الحاج خالد حسنین خالد علیہ رحمہ۔ آپ کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد ہر بندے نے پڑھنے کی کوشش کی، ہر بندے نے یہ کہا کہ میں خالد صاحب کا شاگرد ہوں، میں خالد صاحب کا شاگرد ہوں۔ اور یقیناً یہ بات لیڈیز میں بھی کافی زیادہ وائرل ہے کہ ہم بھی خالد صاحب کی شاگرد ہیں، خالد صاحب کو پڑھتی ہیں۔ لیکن آج ہم جس شخصیت کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں، یقیناً آپ سنیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعی ہی خالد صاحب کی شاگرد ہیں اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ پڑھتی ہیں، اتنا خوبصورت انداز اللہ پاک نے ان کو دیا ہوا ہے، یقیناً خالد صاحب کی یہ یاد تازہ کروا دیتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی شہر لاہور سے کسی بھی تعارف کی محتاج ماری انجم صاحبہ، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیر و عافیت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا جی بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ خالد صاحب کی آپ شاگردی میں رہی ہیں، جی سر۔ یہ آپ کی کہنا ہے، جی تو کیا سیکھا ان کی شاگردی میں آپ نے؟ خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہوں کہ وہ نعت خوانی کا ایک باب تھے، ہاں بے شک، کوئی اس تو میں شک نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میری یہ خوش نصیبی ہے کہ ان کی حیات میں ان کے سامنے پڑھنے کا موقع بھی ملا ماشاءاللہ۔ اور چند چیزیں میں نے ان سے سیکھی۔ کچھ چیزیں جو سیکھی ہیں ان میں سے کوئی ایک آپ ہمارے سامنے۔ جی میں ان کا بڑا مشہور زمانہ کلام جو کہ ابھی بہت سے ثنا خان ماشاءاللہ پیش کر رہے ہیں، اور ان جی کی نیک کمائی میں سے سبھی کو حصہ مل رہا ہے۔ بالکل جی، تو یہ ان کی محنت، ان کی کمائی پورا پاکستان کر رہا ہے آج۔ اچھا، خالد صاحب کی شاگردی میں آپ نے کہا جی میں نے ان کے سامنے لائیو پڑھا ہے، ان کے سامنے جی کون سی جگہ پہ یہ اتفاق ہوا خالد صاحب کے سامنے پڑھنے کا؟ مختلف جگہ پر، لیکن ان کی رہائش گاہ پر بھی میں گئی تھی اور اسپیشل نعت سنانے کے لیے؟ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو قبلہ نے تو پھر آپ کو دعاؤں سے نوازا ہوگا جی یقیناً۔ کیونکہ میرے بھائی بھی ثنا خوانی سے وابستہ ہیں، جی، تو اسی طرح سے بس جو ہے وہ کچھ، کتنے سال پہلے کی آپ بات کر رہی ہیں؟ کتنے سال پہلے قبلہ خالد صاحب کے پاس آپ گئی تھی؟ یہ تقریباً 5 سال پرانی بات ہے۔ 5 سال پرانی بات ہے، جی ماشاءاللہ۔ باقاعدہ، کیونکہ آج کل ہوتا یہ ہے استاد کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جی تو شاگرد کہتے ہیں جی میں فلاں کا شاگرد ہوں، تو کیا قبلہ نے آپ کو یہ کہا کہ آپ میری شاگرد ہیں؟ بالکل، کیونکہ ان سے پہلے تو روحانی طور پر انسپریشن تھی، لیکن جب ان سے ملاقات ہوئی تو زیادہ 2 سے 3 بار میں نے لائیو ان کے سامنے پڑھا ہے، جی، لیکن چونکہ فون پہ رابطہ ہوتا تھا اور آپ اسی وہ میں کلام جو آپ نے سب سے پہلے قبلہ کے سامنے پیش کیا ہو، اس کے 1-2 اشعار ہمارے ناظرین کے لیے پیش کرنا چاہیں تو؟ آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں، بھائی واہ واہ واہ۔ سرکار کی باتیں،
आओ के करें उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। आओ के करें उन लबो रुखसार की भाई बातें, वाह, सरकार की बातें। तस्वीर खुदा पे करे अनवार की बातें, सरकार की बात। सरकार की बातें। तस्वीर खुदा पे करे अनवार की बातें, सरकार 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 की बातें। भाई वाह, जब कोई नहीं कोई सहारा, गमखार हमारा, हम क्यों न करें अपने खरीदार की बातें, अल्लाह अकबर, सरकार अल्लाह की बातें। आओ के करें उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए काश की महफिल हो अबू बकर उमर की, उस्मान अली की। भाई वाह, ए काश की महफिल हो अबू बकर उमर की, उस्मान अली की। यारों से कभी हम भी सुने यार की बातें, सरकार की बातें। यारों से सुने हम भी कभी यार की बातें, सरकार की बातें, सरकार की बातें, सरकार की बातें, सरकार की बातें, वाह वाह, सरकार की बातें। सुभान अल्लाह। अच्छा, यकीनन जिस खूबसूरत अंदाज में आपने पढ़ा, लोगों को भी पता चल चुका हो किबला के शागिर्द हैं आप। मर्दों में बड़े ऐसे सना खान हैं जो किबला को पढ़ने के लिए सबसे पहले जितनी मर्जी रहसल कर लें, पढ़ा ही नहीं जाता। कोई बंदा जितनी मर्जी कोशिश कर ले, पूरी कोशिश करने के बावजूद भी वो बंदा किबला का ना तो शागिर्द हो सका, ना ही उनको पढ़ सका। आपने अपने ज़हन में कैसे ये बात बिठा ली कि मैंने खालिद साहब को भी पढ़ना है? एक तो नात खाने का जो मयार खालिद अस्टैन खालिद रहमतुल्लाह अलैह ने हमें दिखाया और बताया, बिल्कुल, वो शायद उसकी कोई और मिसाल नहीं है। बेशक। और जहाँ तक पढ़ने की बात है, तो जब आप किसी चीज़ को खुद पर तारी करते हैं ना, हाँ, आप उसको खुद पर सवार कर लेते हैं, वाह तो वाह, फिर वो बेशक, चीज़ पढ़ने वाले को भी मज़ा आता है बिल्कुल बिल्कुल, और सुनने वाले को भी मज़ा आता है। यकीन हमारे पिछले अदवार में जितने सना खान गुजरे हैं, जी, यूसुफ मेमन साहब बिल्कुल। और किबला आज़म यूसुफ मेमन चिश्ती साहब, आज़म चिश्ती साहब, जुल्फ़कार हुसैनी साहब हैं, किबला खालिद साहब हैं। जी। तो खालिद अस्टैन खालिद साहब ने उन सब का जो रंग भी पेश किया, अपना रंग भी पेश किया और ये बताया कि जब आपकी अपनी आवाज़ और सोज़ो गुदाज मौजूद है, तो आपको किसी इंस्ट्रूमेंट की या किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल किसी ऐसी चीज़ बात के है, मोहताज नहीं हो। टैलेंट तो वैसे ही किसी चीज़ का मोहताज नहीं ऐसी होता। बात है, सच्ची बात है। टैलेंट और यकीनन मैंने अपनी नज़रों से देखा हुआ है, अपनी आंखों से देखा हुआ है कि किबला के जो शागिर्द हैं ना, किबला को सुनने के लिए मखसूस बंदे जो है ना, वो अल्लाह पाक ने चुने हुए हैं। हर बंदा ना तो किबला को पढ़ सकता है, ना ही सुन सकता है। किबला खालिद साहब की कोई एक अहम पैगाम जो आप चाहें कि उनके शागिर्दों तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, किबला ने कोई आपको अपनी शागिर्दी में पैगाम से नवाजा हो कि आपने सारी ज़िंदगी ये काम करना है? जी, खालिद अस्टैन खालिद रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा, जी, जिस तरह हमारे मौजूदा दौर में बहुत से शोरा मौजूद हैं, तो किसी ने कहा कि आप हमारा लिखा हुआ कलाम पढ़ें, हम आपको भेजते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि जब मेरे पास जो कुतब हैं, अल्लाह अकबर, जब उनकी मेरे पास कमी होगी या वो जितना मटेरियल मेरे पास मौजूद है जब वो ख़त्म हो जाएगा, तो मैं आपसे रब्ता करूँगा। मतलब ये कि वो एक चीज़ को लेते थे, उसको पढ़ते थे, उसको खुद पर तारी करते थे और उसके बाद वो पेश करते थे। यकीन और जितनी भी उनकी वीडियोस सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, उसमें एक ख़ास पैगाम ये है कि उन्होंने कभी किसी को वो जो एक एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल है
وہ سچی نہیں بات ہے، دیا۔ یہ سچی بات ہے۔ اور انہوں نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت خوانی کے لیے ممبر پر بیٹھے ہیں تو صرف ان کا وہ جو کنیکشن ہے نا وہ صرف اللہ رب العزت اور اس کے محبوب کی ذات سے منسلک ہوتا تھا۔ یقیناً اس بات میں کوئی شک وہ نہیں۔ کبھی اور ان کی آپ دیکھتے ہیں کہ میں بھی اسی شعبے سے ہوں، لیکن بہت سے نعت خوان ہیں جن کے بارے میں بہت سی چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں، یقیناً۔ کچھ اگریمنٹ کے حوالے سے، کچھ پیسوں کے معاملات کے حوالے سے، لیکن یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ خالد حسین خالد صاحب ایک ایسے نعت خوان ہیں جن کے بارے میں ایک بھی نیگیٹو سینٹینس کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اور میں نے نا یہ سن رکھا ہے، میرے استاد محترم ہے الحاج افتخار احمد رضوی صاحب، قبلہ نے ہمیں بات سنائی، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم یو کے کینیڈا جاتے تھے نا تو یوسف میمن صاحب اور قبلہ خالد صاحب کہتے ہیں ہم سب سوئے ہوتے تھے تو قبلہ خالد صاحب کی جو تربیت والدین نے کی تھی اس قدر خوبصورت تربیت تھی کہ وہ صبح اٹھ کے ہمارے لیے ناشتہ بنایا کرتے تھے، سبحان اور اللہ۔ دنیا میں واحد نام خالد حسین صاحب ہے۔ اور آخر میں ہم آپ سے گزارش کریں گے اپنی رحمت کے سمندر میں، یقیناً یہ ان کا یہ کلام، اس کلام کی وجہ سے ان کو شہرت زیادہ ملی، تو اس کلام کے چند اشعار، اس سے پہلے ایک ربائی آپ قبلہ کی پیش کریں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، سبحان اللہ۔ پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد، کب کا رسوا میرے اعمال مجھے کر دیتے، نہیں بابا، میری قسمت کے ملا تجھ سا خطا پوش مجھے، میری قسمت کے ملا تجھ سا خطا پوش مجھے، بوئے گل مانگنے آئے میرے ہونٹوں سے مہک، بوئے گل مانگنے آئے، بوئے گل مانگنے آئے میرے ہونٹوں سے مہک، چومنے کو تیرے مل جائیں جو پاپوش مجھے، پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد، سبحان اللہ۔ خوف محشر کا ہے نہ کوئی خطر رکھتے ہیں، کیونکہ ہم تو آقا تیری رحمت پہ نظر رکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہم تو آقا تیری رحمت پہ نظر رکھتے ہیں، ہم تو آقا تیری رحمت پہ نظر رکھتے ہیں، اور تم میں طاقت ہے تو پھر آ کے دبو دو لہرو، کملی والے میری کشتی پہ نظر رکھتے ہیں۔ جیسے ہم یہ خوبصورت بزم سجائے بیٹھے ہیں، جی، چھیڑ کے ذکر نبی، چھیڑ کے ذکر نبی، چھیڑ کے ذکر نبی سب کو سکون دیتے ہیں، چھیڑ کے ذکر نبی سب کو
सुकून देते हैं। अरे हम गुनाहगार भी इतना तो असर रखते हैं, क्योंकि हम कहते हैं पढ़िए सल्ले अला भाई वाह, करीमना सल्ले अला मुहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद करूंगा कि आज का ये जो प्रोग्राम आपको यकीनन पसंद आया होगा, और हमें चाहिए कि हम ऐसे उभरते हुए सितारों को आगे लेके आएँ। यकीनन ये इनका मुस्तकबिल संवर जाएगा, इनकी आने वाली नस्लें संवर जाएंगी, जो सरकार की मदह सराई, सरकार की मदह सराई, सरकार की सिफ़त व सना के हवाले से जब दुनिया को जानेगी, यकीनन ये हमारे लिए भी बख्शिश का ज़रिया होगा। हमें चाहिए कि ऐसे ऐसे सितारे जो घरों में बैठे हैं उनको ढूंढ के लाएं, मामून नास में पेश करें, ताकि अल्लाह पाक उनको मालिक दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने के काबिल कर दे। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद करूंगा आज का प्रोग्राम आपको सुन के देख के बड़ा मज़ा आया होगा। अपने मेज़बान मोहम्मद हसन मसर रिजवी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।